بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کلاس 8 آج ہم ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، عدل و احسان۔ ٹھیک ہے، عدل و احسان جس کا نام ہے۔ آج جو ہے ہم اس میں عدل و انصاف، عدل و احسان کے بارے میں پڑھیں گے کہ عدل اور احسان کیا ہوتا ہے اور عدل اور احسان میں کیا فرق ہے، اور عدل و احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہر کام کو اس کے موزوں، وقت یا مناسب طریقے سے سر انجام دینا عدل کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے اور اس کے وقت پہ، یعنی اس کا جو ٹائم ہے، مناسب طریقے سے اس کو پورا کرنا عدل کہلاتا ہے۔ اسی طرح نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دینا بھی عدل کہلاتا ہے۔ یعنی کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ نیکی کا بدلہ اس کو نیکی کے ساتھ دیں گے تو یہ بھی عدل کہلاتا ہے، یعنی آپ نے عدل کیا۔ اور احسان یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ زیادہ نیکی کر کے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، عدل تو یہ ہوا کہ برابر برابر ہو گیا، کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ نے اس کے ساتھ نیکی کر لی۔ لیکن احسان کیا ہو گیا کہ کسی نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کی، آپ نے اس کے ساتھ اس سے بڑھ کے نیکی کی، یا کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی تو آپ نے اس کا بدلہ بھلائی سے دیا، تو وہ احسان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے عدل و احسان میں فرق۔ عدل و احسان میں فرق کیا ہے؟ جو شخص جس چیز کا مستحق ہے اور اسے دے دینا عدل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو شخص جس چیز کا مستحق ہے، یعنی جس چیز کا مستحق جو شخص ہے اسے وہ چیز دے دینا عدل کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سزا کا مستحق ہے تو اسے مناسب سزا، اور اگر جزا کا مستحق ہے تو مناسب جزا دینا عدل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، سزا کا ہی وہ مستحق ہے، تو اسے مناسب طور پر سزا دینا کیا کہلاتا ہے؟ عدل کہلاتا ہے۔ یا اگر کوئی جزا کا مستحق ہے تو اسے مناسب جزا دینا عدل کہلاتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا اور بھلائی کرنے والے کے ساتھ اس سے بڑھ کر بھلائی کرنا احسان کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ عدل و احسان قرآن پاک کی روشنی میں، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے بارے میں کیا فرماتا ہے، عدل و احسان کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ قرآن پاک نے عدل اور احسان پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ سورۃ النحل ہے اور آیت نمبر 90۔ ترجمہ، بلا شبہ اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر حال میں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے، خواہ معاملہ جو ہے وہ دشمن کا ہو یا دوست کا، رشتہ دار ہو یا غیر ہو، ہر صورت عدل و احسان کرنا چاہیے اور سب سے ایک جیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں آپ ان کے ساتھ عدل و انصاف، عدل و احسان کا معاملہ کرتے ہیں، جبکہ اگر کوئی غیر ہے تو آپ اس کے ساتھ عدل و انصاف مکمل طور پر نہیں کر پاتے۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ عدل و انصاف کا برتاؤ جو ہے اور عدل و احسان کا برتاؤ جو ہے وہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ مزید ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ یحب المحسنین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134۔ ترجمہ ہے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو احسان کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو عدل کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین بندے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتے اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ مزید ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ ہر حال میں عدل کرو، یہی تقوی کا قریب تر ہے۔ ٹھیک ہے، تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ عدل کرو گے، یعنی عدل کرو گے تو آپ سمجھو کہ تقوی کے قریب تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگ برابر ہیں، اگر کسی کو برتری ہے تو تقوی کی بنیاد پر، چونکہ عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے، تو بس ہمیں تمام معاملات میں عدل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ یعنی اگر ہم عدل کریں گے تو ہم تقوی کے قریب ہو جائیں گے، اور ہم اگر تقوی کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔
اب عدل و احسان جو ہے وہ حدیث پاک کی روشنی میں کہ حدیث میں عدل و احسان کے بارے میں کیا آیا ہے۔ احادیث میں بھی عدل و احسان پر بہت زور دیا گیا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں سے عدل و انصاف کرنے والے لوگ اپنے خدا کے ہاں نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں اور ماتحتوں یعنی ان کے تحت جو لوگ کام کرتے ہیں، اگر ان سب لوگوں سے وہ عدل و انصاف کریں گے، عدل و احسان کریں گے، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ 7 آدمیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو میدان حشر یعنی جو حشر کا میدان ہوگا، جس دن حساب و کتاب ہونا ہے، اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی اس دن وہ ایک ہی سایہ ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو وہ 7 لوگوں میں سے ان میں سے سب سے پہلا عادل حکمران ہے۔ عادل مینز عدل کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی ایسا حکمران جس نے دنیا پر عدل و انصاف قائم کیا، عدل و احسان سے کام لیا، اس کے تحت جتنے لوگ کام کر رہے تھے اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آیا، تو وہ روز حشر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و احسان، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و احسان کیسا تھا کہ جنگ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیر کی مدد سے مجاہدین کی صفیں درست فرما رہے تھے، تو اتفاق سے وہ تیر ایک صحابی کو چھپ گیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا بدلہ لوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بدلے کے لیے پیش فرما دیا، تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور فرمایا کہ میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ میرا بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے چھو جائے تاکہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو سکے۔ اچھا، فاطمہ نامی جو ایک قریشی خاتون جب چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی تو قریش نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس کی رہائی کی سفارش کی۔ اس خاتون نے چوری کی تھی تو وہ گرفتار ہو گئی، تو پھر اس کی جو ہے رہائی کے لیے سفارش کی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش اچھی نہیں لگی، انہوں نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف سب کے لیے برابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عادل تو کوئی نہیں موجود، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جو ہے وہ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے کہ آپ نے کہا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تو یقیناً سزا اس کے لیے بھی وہی ہوتی جو کہ اسلام نے مقرر کی ہے۔ فرمایا تم سے پہلے امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ جب کوئی امیر جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر وہی جرم غریب کرتا تو اسے سزا دی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ آج کل کے دور میں دیکھیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی امیر جرم کرتا ہے تو یقیناً اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، بہت ساری سفارشیں ہوتی ہیں، جس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن وہی جرم اگر کوئی غریب کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے۔ تو ایسی قومیں جو ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جو عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتی ہیں۔ غرض یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عدل و احسان کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ احسان ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔ یعنی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور دوسرا آپ کا عدل و انصاف ایسا تھا کہ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں عدل و انصاف کو لائیں، عدل و احسان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ اوکے کلاس، انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔